السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی جب مجھے موت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ہماری بستی میں ایک نوجوان کا آخری وقت تھا اور میں اتفاقاً اس کے قریب تھا۔ پاس بیٹھے لوگ بار بار کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے لبوں نے حرکت شروع کر دی۔ جب میں نے کان لگا کر سنا تو اللہ معاف کرے وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میرا آبائی گھر گاؤں تھا۔ میں شہر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں اپنے گاؤں کا واحد لڑکا تھا جس نے اپنی میٹرک کے بعد تعلیم جاری رکھی تھی۔ میں نے اپنے گاؤں سے میٹرک تو پاس کر لی تھی، لیکن اب مجھے اپنی آگے کی پڑھائی کے بارے میں فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ میرے ابا مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، ہم تمہیں شہر کیسے بھیج دیں؟ شہر تو بہت بڑا ہے، کہیں تم کھو نہ جاؤ، کہیں تم ہمیں نہ بھول جاؤ۔ میں نے ابا کو دلاسا دیا اور انہیں کہا کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں بھول سکتا، آپ لوگ تو میری کائنات ہو۔ اور اماں بھی مجھے بھیجنے پر بہت مشکل سے راضی ہوئی۔ خیر، میں نے جیسے تیسے اپنے گھر والوں کو اس بات کے لیے منا ہی لیا، اور پھر وہ وقت آ پہنچا جب میں اپنے گھر سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں میں نے ایک اچھے کالج میں داخلہ لیا۔ کالج پڑھنے کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور تقریباً 8 سال لگا کر میں اب واپس آ رہا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ میں 8 سال بعد اپنے گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ اپنے گاؤں کو دیکھے ہوئے پورے 8 سال ہو گئے تھے۔ ان 8 سالوں میں میں نے کبھی بھی یہاں کا رخ نہ کیا تھا، بس کال پہ امی ابو سے بات کر لیا کرتا تھا۔ باقی بچپن کے سارے دوستوں یاروں سے میری دوستیاں ختم ہو چکی تھی، بس نام یاد تھے، شکلیں بھی بھول چکا تھا۔ اور اب جب میں واپس آ رہا تھا تو سب کے نام پر میرا دل دھڑک رہا تھا اور سب باری باری یاد آ رہے تھے۔ خیر، شکلیں تو صرف اماں ابا کی تھوڑی بہت یاد رہ گئی تھی، جبکہ باقی دوستوں کی تو کسی کی بھی یاد نہ تھی، بس نام ہی یاد تھے۔ وہی نام لیتا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ آج سب کو مل لوں گا۔ آتے ہوئے خاصا میں جذباتی بھی ہو رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا۔ آج 8 سال بعد اپنے گاؤں کا رخ کروں گا، اپنے گاؤں کی وہ لہلہاتی سبز زمینیں دیکھوں گا، ہری بھری فصلیں میرے دل کو لبھائیں گی اور میں ان میں کھوسا جاؤں گا۔ بس مجھے گاؤں دیکھنے کا بڑی بےتابی سے انتظار تھا۔ ہماری فیملی پورے گاؤں سے اچھی حالت میں تھی، ہماری بہت زمینیں تھیں اور ہمارا گھرانہ کافی بڑا تھا۔ میں نے گھر کال کی اور آنے کی اطلاع دی تو میرے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا گیا اور میں اپنی گاڑی میں شہر سے گاؤں تک آیا تھا۔ مجھے گاؤں کا راستہ بھول گیا تھا، میں تو یہاں کبھی آیا نہ تھا۔ ہاں، البتہ ابا اماں مجھ سے ملنے ضرور شہر آیا کرتے تھے۔ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، جاب سنبھالی اور گھر کی راہ لی۔ شہر سے گاؤں تک کا راستہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ میں نے یہ راستہ ڈرائیور کے ساتھ کافی گپ شپ اور موبائل چلانے میں طے کیا تھا، اور جب میں گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اب تو گاؤں سارے کا سارا تبدیل ہو چکا تھا۔ یہاں پر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ سب لوگ جو میرے ہم عمر تھے اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ یہاں پر جو کافی ساری زمینیں تھیں اب وہاں پر گھر بن چکے تھے۔
یعنی اب یہ گاؤں بھی آدھا شہر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس کے کچے گھر پختہ اینٹوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور یہاں پر جاتی ہوئی کچی سڑک اب پکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں دلچسپی سے اپنے سارے گاؤں کا مشاہدہ کرنے میں مصروف تھا کہ تبھی مجھے گاؤں کے سبھی لوگ اپنی طرف آتے ہوئے دکھے۔ میں نے دیکھا کہ اب تو گاؤں میں سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اگر نہیں تبدیل ہوا تو وہ گاؤں کی اقتدار اور روایات، میرے گاؤں کی وہ ملنساری اور لوگوں کی وہ مہمان نوازی بھی ابھی تک ویسے ہی قائم و دائم تھی۔ یہ سارے لوگ ابھی تک معصوم دلوں کے مالک تھے۔ جس طرح میں ان سب کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اسی طرح وہ سب بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میں ان کے چہرے سے تو انہیں نہیں پہچان پا رہا تھا، لیکن جب ان کے نام لیے جاتے تو مجھے یاد آ جاتا کہ یہ وہی انسان ہے جنہیں میں نے کبھی دیکھا تھا۔ زندگی کے یہ 8 سال کتنی جلدی گزر گئے تھے، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کل کی بات ہو۔ ڈرائیور نے میرا سامان گھر بھجوایا، اور میں ان تمام استقبال کرنے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا گھر کے دروازے پر میرے بابا میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری امی حویلی کے اندر کھڑی میرے لیے منتظر تھی۔ میں سب کو ملا، اور سب سے مل کر مجھے دلی خوشی ہوئی کہ میں ایک بار پھر سے اپنے گاؤں آ چکا تھا، اور میں نے ان سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مجھے اب 30 دن کی چھٹی تھی، یعنی میں 1 مہینے ابھی ان سب کے درمیان رہنے والا تھا۔ اس 1 مہینے بعد مجھے ایک بار پھر سے یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا۔ اس بار میں پڑھنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ میں اسی یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر جانے والا تھا۔ خیر، مجھے یہ مہینہ تو اپنوں کے ساتھ گزارنا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور اپنے تمام لوگوں سے ملنے لگا۔ شام تک لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہا، اور میں اور میرے بابا سارے مردوں کے لیے اپنی الگ سی بیٹھک میں مردوں کے ساتھ بیٹھے رہے تھے۔ شام کے وقت ہم گھر آئے، کھانا کھایا، اور میں تھکا ہارا ہوا تھا۔ میں سو گیا۔ مجھے یہاں سے ایک بار پھر سے ایسی محبتیں، ایسی چاہتیں ملی تھی کہ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں نے اپنے تمام دوستوں کے بارے میں پتہ کیا۔ میرے سارے دوست اب کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ 10ویں کے بعد میرے سارے دوست کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے میں لگ گئے تھے۔ ایک میں ہی واحد لڑکا تھا جس نے یونیورسٹی جانے کی رٹ باندھ رکھی تھی، اور اب یونیورسٹی سے میں ڈگری بھی حاصل کر کے آ گیا تھا۔ میرے دوست اب کسی نہ کسی ہنر میں ماہر ہو چکے تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج تو میں اپنے دوستوں سے نہ مل سکا، لیکن کل میں سارے گاؤں کا چکر لگاؤں گا، اور کل میں اپنے تمام دوستوں سے بھی ملوں گا جن کے محض نام میرے دماغ میں ادھر ادھر چل رہے تھے، لیکن ان کی شکلیں میرے دماغ سے بالکل مکمل طور پر ہی محو ہو چکی تھی۔ آخر 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بھلا میں کیسے یاد رکھ پاتا ان کی شکلیں۔ خیر، اس روز تو میں تھکا ہارا سو گیا تھا۔ صبح میری آنکھ سویرے ہی کھل گئی تھی۔ میں صبح سویرے نماز کا پابند تھا، اور گاؤں میں تو ویسے بھی بالکل اذانوں کے ساتھ اٹھنے کی عادت ہوا کرتی ہے۔ میری اماں بھی اذان ہوتے ہی اٹھ چکی تھی، اور ان کے اٹھنے کی آہٹ سے میں بھی اٹھ چکا تھا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف ہو لیا۔ میں نے مسجد میں نماز پڑھی، اور
پھر وہاں سے اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر میں ناشتہ کرنے کے بعد میں ایک بار پھر سے گھر سے نکل پڑا تھا۔ آج میں نے اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کی تھی۔ میرا ارادہ آج سارے گاؤں کو دیکھنے کا تھا۔ چنانچہ میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سب سے پہلے اپنی ان تمام زمینوں پر گیا جن کا مجھے ابھی تک خیال تھا۔ رات کو میں نے ان کے راستے ابا جی سے پوچھنے کے بعد یاد کر لیے تھے، اور اب میرے ذہن میں وہ سارے راستے ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ کس طرف جا رہا ہے، اور میں نے پھر ہر راستے کو اپنے دماغ میں یاد کرتے ہوئے وہ تمام زمینیں دیکھ ڈالیں جن کا مجھے دیکھنے کا شوق تھا۔ ابھی بھی ان زمینوں میں برگد کے پیڑ ویسے کے ویسے ہی کھڑے تھے، ویسے ہی ششم کے پیڑ کے تلے گھنی چھاؤں تھی، اور اب بھی وہیں پر منٹھا چچا اپنی ایک چارپائی لگائے حقہ پی رہے تھے۔ میں نے ان سے بھی کافی گپ شپ کی، اور پھر جب مکمل طور پر میں ساری زمینیں دیکھ چکا تو اب میں نے اپنے دوستوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی۔ میرے دوستوں کو بھی میرے آنے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی اب مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔ مجھے گھر سے ابا کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ڈیرے پہ کچھ لوگ تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اپنی گاڑی واپس اپنے گھر کی طرف موڑی اور اپنے ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ میرے ڈیرے پر واقعی میں میرے تمام دوست موجود تھے۔ میں نے ان کے نام لیے اور ان سب میں سے ایک ایک کھڑا ہوتا گیا۔ مجھے ان سب سے مل کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ان سب نے میرا تہ دل سے استقبال کیا اور میرے ساتھ گپ شپ پر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ کافی دیر تک گپ شپ میں لگے رہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے سارا گاؤں گھما کر لاؤ، اور میرے دوست بھی میرے ساتھ لگ پڑے تھے۔ مجھے سارے گاؤں کی سیر کروائی، اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا تجربہ ثابت ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس زندگی کے نئے تجربے میں میرے سامنے ایک عجب چیز بھی سامنے آئے گی، اور وہ عجیب چیز میرے سامنے بہت جلد آنے والی تھی۔ اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس ایک بات نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں نے جو آج تک کتابوں میں پڑھا تھا وہ صرف میں نے رٹا لگا کر ہی پاس کیا تھا۔ مجھے حقیقت میں ان کے بارے میں کوئی علم حاصل نہ ہوا تھا، لیکن یہ ایک عملی چیز تھی جو میرے سامنے آ چکی تھی۔ کسی کے زندگی بھر کے تجربے سے میں نے اپنے لیے ایک سبق حاصل کیا تھا، اور یہ سبق ان تمام اسباق میں سب سے بڑا سبق تھا جو میں نے کالج، یونیورسٹی اور سکولوں میں پڑھے تھے۔ جو میں نے یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد جو سبق حاصل کیے تھے، یہ ان سب میں سے بھاری تھا۔ مجھے اپنے گاؤں آنے کا مقصد پتہ چل چکا تھا، ورنہ میں تو شہر جانے کے بعد یہی تہیہ کر لیا تھا کہ اب دوبارہ مجھے گاؤں واپس نہیں جانا۔ لیکن اب جب میں گاؤں آیا تھا تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس میں بھی کوئی حکمت تھی، اور وہ حکمت میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اپنے سارے دوستوں میں سے ایک دوست کو تلاشنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ انسان مجھے نہ ملا تھا۔ میرے سامنے میرے 8-10 دوست شامل تھے جنہوں نے میرے ساتھ میٹرک کا امتحان دیا تھا، لیکن ان میں سے ایک انسان کم تھا۔ میں اسی سوچ میں گم تھا
کہ نہ جانے وہ کہاں ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھ نہ سکا تھا۔ میرے دوست مجھے گاؤں کا چپا چپا گھمانے لے کر جا رہے تھے، اور میں ان کے ساتھ گپ شپ اور مستی میں ایسا گھل گیا تھا کہ مجھے اپنے اس دوست کا پتہ ہی نہ چلا تھا جو بچپن میں میرا بہت ہی قریبی دوست تھا، جس نے اسکول میں ہر امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تھی، اور وہ اپنی کلاس میں سب سے ذہین اور سب سے تیز ترار لڑکا تھا، جسے اسکول کا ہر سبق یوں منٹوں میں یاد ہو جایا کرتا تھا۔ ہم اسے سبق پڑھنے والی مشین کے نام سے جانتے تھے، اور وہ بھی ان باتوں سے نہ کتراتا تھا، بلکہ ہنس کر کہتا کہ ہاں میں مشین ہی ہوں، اور میں مشینوں کی طرح ہی سبق یاد کرتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں۔ 10ویں میں بھی جب میں نے 10ویں مکمل کی تو میرے ساتھ 10ویں میں فرسٹ آنے والا لڑکا وہی تھا جس نے ساری کلاس کو ٹاپ کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، لیکن اب وہ میرے سامنے نہیں آ پا رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے، اور میں ہر روز یہ ارادہ کرتا تھا کہ اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن میرے دماغ سے کیسے نہ کیسے اس کی بات نکل جایا کرتی تھی، اور میں اس کے بارے میں پوچھنا ہی بھول جاتا تھا۔ یوں گزرتے گزرتے تقریباً 15-20 دن گزر گئے تھے۔ اب ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے بات چلنے لگی تھی کہ منٹھار چچا کا بیٹا وہاب آج کل دکھائی نہیں دیتا، اور تبھی مجھے اس کی یاد آئی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں تم لوگوں سے پوچھنے والا تھا، وہاب کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا۔ سب خیریت تو ہے؟ تم لوگ بھی مجھے اس کے پاس نہیں لے کر گئے۔ اس بات کا سننا تھا کہ سب کہنے لگے کہ وہاب کا بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ اب تک بستر پر لگا پڑا ہے، اور تقریباً 10-15 دن ہو گئے تھے ہم نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے اسے لا علاج کہہ دیا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو نوجوان لڑکا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ ہنس مکھ لڑکا تھا اور کافی ذہین بھی تھا۔ مجھے اس کی بیماری کے بارے میں علم ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ چلو اس کے بارے میں پوچھ کر آتے ہیں، جا کر اس کی عیادت کر آتے ہیں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں جا سکتے، کچھ دیر بعد جائیں گے۔ یوں ہی کرتے کرتے ہم تقریباً شام کے وقت ان کے گھر پہنچے تھے۔ میں نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ وہاب کا گھر ہو اور سامنے چار پائی پر پڑا وہاب ہو۔ وہ تو ایک دم سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا، اس کے جسم پر گوشت کا ذرہ بھی نہ رہ گیا تھا۔ وہ اتنا کمزور اور لاغر دکھائی دے رہا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ کہنے کو تو 10-15 دن کی بات تھی، لیکن 10-15 دن میں کوئی انسان اتنا زیادہ بھی خراب نہیں ہو جاتا کہ اس کے جسم پر سوائے چمڑے کے اور کچھ رہ ہی نہ جائے۔ اس کی ہڈیاں نکل آئی تھی، اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو گئے۔ شاید اس کی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا ہو چکا تھا، شاید اس کی بیماری ہی اسے کھا گئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر اسے ملا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہمارے سارے دوست بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ وہ چارپائی پر پڑا تھا، اور یوں لگ بھی نہیں رہا تھا کہ کوئی انسان چارپائی پر سو رہا ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے سوکھی ہوئی لکڑیاں لا کر رکھ دی ہوں۔ اس کی ٹانگیں بالکل سوکھ چکی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا
کہ وہ کچھ دن پہلے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور اتنی تیز سپیڈ میں چلا رہا تھا کہ آگے سے آتی ہوئی کوئی چیز ہی نہ دیکھ پایا اور اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی۔ اور بھلا ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کس کام کا رہ جاتا ہے؟ میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں تک ایسے زمین نکل گئی۔ مجھے سچ میں اس کے بارے میں افسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کے پاس کافی دیر بیٹھا رہا اور میرے دوست بھی جب تک میں بیٹھا رہا تب تک ہی بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد جب شام کی اذانیں ہوئی تو ہم نے اس کے گھر سے رخصتی باندھی۔ منٹھا چچا ابھی بھی اپنے شیشم کے پیڑ تلے اپنی چارپائی بچھائے بیٹھے تھے۔ جب شام کے وقت ہم واپس ہونے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہیں پر شیشم کے درخت کے تلے اپنی چارپائی کے ساتھ ہی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں کہ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ آخر وہاب ان کا جگر کا ٹکڑا تھا، ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے منٹھا چچا پر بھی بہت ترس آیا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ یہ اب ان کی زندگی میں ان کے حصے میں لکھا ہوا آیا تھا کہ وہ اپنے بچے کی اتنی بڑی تکلیف دیکھ رہے تھے۔ خیر، میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اب روز میں اس سے ملنے آیا کروں گا۔ خیر، میں نے گھر واپسی کرا لی اور رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ میرے سارے دوست بھی اب اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ میں ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا، نہ جانے وہ بیچارہ اتنی تکلیف میں کیوں چلا گیا تھا، اور اس کا باپ باہر بیٹھ کر اس کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، لیکن گھر اس کے پاس موجود نہ تھا، نہ ہی اس کی ماں اس کے پاس موجود تھی۔ یعنی یہ ان کے گھر میں کیا چل رہا تھا؟ میں سوچنے لگا، لیکن میرے دماغ میں کوئی بھی چیز نہیں آ رہی تھی۔ میں بس وہاب کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ اتنا لاغر ہو چکا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے کچھ دنوں تک جب خود جاؤں گا تو اسے بھی اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا اور کسی اچھے ہسپتال سے اس کا علاج کرواؤں گا، کسی اچھے سے ڈاکٹر سے۔ اور میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ خواب اور میری یہ بات صرف میرے ذہن تک ہی محدود رہ جائے گی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پاؤں گا۔ وہ میرا عزیز دوست کو میں بالکل بھی اکیلا نہ چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کر سکا تھا۔ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا تھا، لیکن شاید اس کے توسط سے اللہ تعالی مجھے کچھ دکھانا چاہ رہا تھا، کچھ اللہ تعالی میرے سامنے لانا چاہتا تھا۔ شاید اسی میں اس کی کوئی حکمت تھی اور میں سمجھ نہ پا رہا تھا۔ خیر، میں اس کے بعد ہر روز اس کا حال پوچھنے جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بس یوں ہی گھر سے نکلتا اور اس کے گھر پہنچتا اور سارا دن اس کے ساتھ باتیں کرتے گزار دیتا۔ ایک ہفتے تک یوں ہی چلتا رہا، اور ایک ہفتے بعد جب میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور میں نے سنا کہ منٹھار چچا کے بیٹے وہاب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا آخری وقت اس تک آن پہنچا ہے، میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جیسے تیسے اپنا جمعہ مکمل کیا اور پھر جمعہ نماز کے بعد میں نے اسی کے گھر کی راہ لی تھی۔ وہاں پر وہ گھر پر موجود نہ تھا، جبکہ مجھے سامنے شیشم کے درخت کے نیچے جہاں روزانہ میں منٹھار چچا کو بیٹھا ہوا دیکھتا تھا، آج اسی جگہ پر لوگوں کا بہت رش تھا۔ میں نے گھر جانے کی بجائے اس رش کی طرف رخ کیا۔ میں نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا اور اسی طرف ہی چل پڑا تھا۔ سارے لوگ کسی چیز پر جمع تھے،
مجھے یقین ہو گیا تھا کہ شاید یہیں پر ہی وہاب ہو اور اس کی حالت خراب ہو۔ میں بھاگتا ہوا یہاں تک آیا تھا۔ منٹھار چچا وہاب کی چارپائی کے پاس اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے اور اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی روح ابھی قبض ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے مرتے ہوئے انسان کو پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ میرا اتنا اچھا دوست تھا، اوپر سے اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور میں خود سے بالکل بے خبر ہی کھڑا تھا۔ مجھے تو اس کی حالت دیکھ کر اس پر بہت رحم آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سارے لوگ اس پر جمع ہیں۔ میں نے کسی کو آہستگی سے ہٹا کر اس کے پاس بیٹھنا چاہا۔ اسے کسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اپنی ہی تکلیف میں بہت زیادہ غرق تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی زبان سے کوئی بھی بات جاری نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی ماں اپنے گھر سے اپنا سر باہر نکالے کھڑی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے دل پر بھی قیامت گزر رہی ہوگی۔ اس کا بیٹا وہاں موت کا سامنا کر رہا تھا اور وہاں وہ ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے مردوں کے ہجوم میں وہ یہاں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اس کا نوجوان جہان بیٹا تھا اور جوان جہان بیٹوں کی میتیں کہاں بھلا مائیں برداشت کر سکتی ہیں۔ اس کا دل بھی تو چیرتا جا رہا ہوگا، لیکن مجھے اس وقت اپنے دوست کی پرواہ تھی اور میں اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور میں نے اس کو آواز دینی چاہی، لیکن اسے کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے کھڑے سارے کے سارے کلمہ پڑھ رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ وہ کلمہ پڑھے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے جا رہے تھے تاکہ وہاب کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو سکے، لیکن وہاب تھا کہ اس کی زبان جیسے اکڑی ہوئی تھی، یا پھر اس کی زبان یا اس کے ہونٹ سی لیے گئے ہوں۔ یوں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زبان سے کوئی بھی بات نہیں نکل پا رہی تھی اور اس کی آنکھیں تھی کہ سیلاب امٹ رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ رو رہا تھا۔ سارے کے سارے لوگ میں نے دیکھے کہ سارے کے سارے لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ آخر جوان موت بھی کوئی اذیت سے کم تو نہیں ہوتی، اور یہ جوان جہان تھا اور اتنا خوبصورت نوجوان تھا، بھلا اس کی موت پر کیسے کوئی آنسو نہ بہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے لوگ اونچی اونچی زبان میں لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے، اسی طرح میں بھی کلمے کا ورد کر رہا تھا اور ہم اسے ساتھ میں تلقین کرتے جا رہے تھے کہ وہ بھی کلمہ پڑھے۔ منٹھار چچا کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ان کا جوان بیٹا ان کی باہوں میں موت کی آغوش میں جا رہا تھا اور وہ بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کی زبان پر بھی میں نے سنا کلمہ طیبہ جاری ہوا تھا اور وہ بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا کلمہ پڑھو، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ تک ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب ہم تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے پاس بیٹھے کلمہ پڑھتے رہے تو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ کام کرنے لگے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ سب نے خاموش ہو کر اسے سننا چاہا، لیکن اس کی آواز نہ
نکل پا رہی تھی۔ میں اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے کان کو اس کے منہ کے قریب کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دل کی زمین لرز سی گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہاب کی زبان ہو سکتی ہے۔ وہاب ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اس کی زبان سے خرافات بکی جا رہی تھی۔ وہ اپنی زبان کو شاید کنٹرول کر رہا تھا، لیکن اس کی زبان کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیے جا رہا تھا اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات بک رہا تھا۔ جیسے انسان نشے کی حالت میں کچھ بھی بک دیتا ہے، وہ بھی ویسے ہی اپنی زبان سے وہایات اور گالیاں بکے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہاب، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کلمہ پڑھو۔ میں نے ایک بار پھر سے کلمہ دہرایا اور میرے ساتھ کے تمام لوگوں نے بھی ایک بار پھر سے لا الہ الا اللہ کا ورد جاری کر دیا تھا، لیکن وہاب کی زبان پر اب اونچی اونچی آواز میں خرافات نکل رہی تھی۔ ہم سب لوگ بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرتا ہوا انسان ایسی باتیں بھی بک سکتا ہے، ایسی خرافات بھی اس کی زبان سے نکل سکتی ہیں۔ میں نے تو آج تک سنا تھا کہ مرتا ہوا انسان چاہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اسے کلمہ نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ میں نے اس موت کو بالکل اپنے قریب ہی دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا دوست موت کے منہ میں نہ جا رہا ہو، بلکہ میں خود موت کے منہ میں ہوں اور میری خود کی سانسیں نکل جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ فرفر بہہ رہے تھے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کی زبان سے پھر بھی وہی خرافات جاری رہی، اور پھر 2 گھنٹے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دم دے دیا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ سارے گاؤں میں ایک دم سے غم کی فضا قائم ہو گئی۔ لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ وہ خوشگوار گاؤں ہے جس سے میرا تعلق تھا۔ سارے کے سارے لوگ اپنے چہروں پر دکھ کی چادر اوڑھے کھڑے تھے۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاب اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے ایک دوست کے کان میں کہا کہ آخر وہاب ایسی خرافات کیوں بک رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ہی ایسی ہی گالم گلوچ کرتے سنا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی بالکل بھی عزت نہ کرتا تھا، نہ ہی ان کی بات کا خیال کرتا، نہ ہی ان کی بات مانتا، بلکہ ان کی نافرمانی کرتا، ان کے لیے خرافات بکتا تھا۔ مجھے اب یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر سے گاؤں میں آنے کا موقع کیوں دیا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ مجھے ایک بار پھر سے اپنے والدین کا خیال آنے لگا تھا، جنہیں آج تک میں نے بیٹھ کر ان کا حال احوال تک نہ پوچھا تھا، اور نہ جانے میرا خاتمہ کس چیز پر ہوگا۔ میرے سامنے وہاب کی موت ایک نمونہ بن کر کھڑی تھی، اور میں اس عملی نمونے سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے سنا کہ وہ تو اپنی ماں کو ہر وقت گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ ان کے بالکل بہت ہی قریبی ہمسائے نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے وہاب کی آخری رسومات ان کے ساتھ نبھائی اور پھر میں اپنے گھر چلا آیا۔ میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجنے کے لیے کوئی حکمت مجھے دکھائی تھی۔ یہ اتنا بڑا سبق تھا جو میں نے اتنی موٹی موٹی کتابوں میں حاصل نہ کیا تھا، بلکہ میں نے وہاب کی زندگی کو دیکھ کر اس سے یہ عبرت حاصل کر لی تھی۔ اتنا بڑا سبق
مجھے اپنے گاؤں سے ہی مل چکا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اب ہمیشہ میری زبان پر درود شریف رہے گا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا اور ان کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ میں آپ سب لوگوں کو بھی یہی تاکید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، نہ ہی ان کو گالیاں دیں، بلکہ ان سب لوگ اپنے والدین کا احترام کریں اور اپنے لب پر ہمیشہ پاکیزہ گفتگو رکھیں، درود شریف پڑھیں، تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، نہ کہ وہاب کی طرح خرافات بکنے پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ موت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔